سلفی مکتب کے بارے میں یعنی اہل حدیث کے بارے میں کیا رائے ہے؟ میری رائے تو درجنوں ویڈیوز میں ریکارڈ ہے. میں اہل حدیث کے منہج کو 24 کیرٹ سونا سمجھتا ہوں. اہل حدیث کا منہج وہی ہے جس کے اوپر اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ اور اہل بیت کو چھوڑا تھا, اور قیامت تک جو ایک گروہ حق پر قائم رہے گا وہ وہی منہج ہے جو اہل حدیث کا منہج ہے. اہل حدیث فرقہ نہیں. ہاں, یہ ذہن میں رکھیے گا. یہ فرق میں کیوں کر رہا ہوں؟ دیکھیں, یہود و نصارہ کے مقابلے پر ہم مسلمانوں کو بہتر سمجھتے ہیں, ایسا ہی ہے نا؟ اس وجہ سے نہیں کہ انہوں نے نام کا ٹائٹل لگایا ہوا ہے, اس وجہ سے کہ اسلام ایک سچا دین ہے. مسلمان جھوٹے بھی ہیں, مسلمان بدکار بھی ہیں, مسلمان اپنے دین کے دشمن بھی ہوئے ہیں, اپنے دین کے باغی بھی ہیں, پھر بھی ہم مسلمانوں کو یہود و نصارہ سے بہتر سمجھتے ہیں اس اعتبار سے کہ یہ اسلام کے ماننے والے ہیں. اس کا قطعاً کوئی یہ رزلٹ نہ نکالے کہ مسلمانوں کے کرتوتوں کو ہم درست سمجھ رہے ہوتے ہیں. ہم اسلام کی وجہ سے ان سے محبت کرتے ہیں. اہل حدیث کو میں بہتر سمجھتا ہوں ان کے منہج کی وجہ سے, ان کے کرتوتوں کی وجہ سے نہیں, ان کی فرقہ واریت کی وجہ سے نہیں, آج دے ہو گئی وابی وابی یہ نعرے لگانے کی وجہ سے نہیں. ابتسام علی ظہیر صاحب کی جب یہ پوڈ کاسٹ ہو رہی تھی, ارشاد بھٹی صاحب نے ان سے کہا کہ آپ کو لوگ وابی کیوں کہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہم اپنے آپ کو وابی نہیں کہتے ہیں, ہم تو اہل حدیث کہتے ہیں, لوگ کہتے ہیں. اب اگر میں بھٹی صاحب کی جگہ ہوتا تو میں ان کو ویڈیو دکھاتا جس میں ان کی موجودگی میں نعرے لگ رہے ہیں آج دے ہو گئی وابی وابی. اس کے بعد کہنا کہ ہم وابی نہیں کہلواتے, اور یہ نام بھی ویسے غلط ہے. یہ بھی میں آپ کو بتاؤں, یہ محمد بن عبد الوہاب کی طرف منسوب کیا تھا حنفیوں نے. حنفیوں میں صرف بریلوی شامل نہیں, دیوبندیوں نے بھی. ان دونوں کا مشترکہ ابا ہے بریلوی دیوبندیوں کا, ابن عابدین شامی, جس نے در مختار پہ حاشیہ لکھا ہے, رد المختار فتاوی شامی جسے کہتے ہیں. اس میں انہوں نے کہا کہ وہابی خوارج کی ایک جماعت ہے. وہابی وہ کہتا تھا, اور انہوں نے کہا کہ محمد بن عبد الوہاب کی شوکت اللہ نے توڑ دی, اللہ نے ان کو ذلیل و خوار کیا, انہوں نے حرمین پہ قبضہ کیا تھا, اللہ نے قبضہ چھڑوا دیا. اب ابن عابدین شامی تو مر کے اپنے بزرگوں کے پاس پہنچ گیا, اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ بعد میں سعودی حکومت بن گئی وہاں پہ, جو آج تک قائم ہے. توحید کے حوالے سے اللہ تعالیٰ اسے قائم و دائم رکھے, جو باقی غلطیاں ہیں وہ دور کرے, آمین. تو ابن عابدین شامی نے ان کو وہابی کہا تھا, اور پیر میر علی شاہ صاحب نے بھی اسی بنیاد پہ ان کو وہابی کہا. المحند میں بھی یہی عبارت کوٹ ہوئی, انہوں نے بھی وہابی کہا. اعلی حضرت نے بھی اسی بنیاد پہ وہابی کہا. جال حق میں مفتی احمد یار خان نعیمی بریلوی نے بھی یہی فتاوی شامی کی عبارت کوٹ کر کے ان کو وہابی کہا, حالانکہ یہ نسبت غلط دی ہے. وہ جو محمد بن عبد الوہاب تھے ان کا نام تو محمد تھا, عبد الوہاب تو ان کا نام ہی نہیں تھا, تو محمد ہی کہنا چاہیے تھا اگر ان کی نسبت کی وجہ سے کہتے ہیں. عبد الوہاب تو ان کے ابے کا نام تھا جو صوفی تھا, کٹر وہ مشرک ٹائپ بندہ تھا عبد الوہاب. تو وابی تو خود صوفی ہیں, بیسیکلی بریلوی دیوبندی وابی ہیں. ہاں نوی گل لے جاؤ. ہاں, اہل حدیث وابی نہیں ہے, وہ محمدی ہیں اگر محمد بن عبد الوہاب کی طرف نسبت ہو, اور ویسے ظاہر ہے وہ ان کی طرف نسبت کرتے نہیں, وہ اپنے آپ کو اگر محمدی کہتے ہیں تو محمد رسول اللہ کی وجہ سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لیکن جب تمہارے سٹیجز سے آج تے ہوگی وابی وابی نعرے لگتے ہیں ابتسام صاحب, تو نعرے رکوایا کرو نا. میرے سٹوڈنٹس میں سے ایک دو بندوں نے بات کی نا کہ میں علمی کتابی ہوا, تو میں نے اس اسٹیج سے کہا کہ علمی کتابی فرقے پہ اللہ کی لعنت, کہ تم علمی کتابی کو فرقہ بنا کے پیش کر رہے ہو. یہ تو ایک سلوگن کی بات تھی, ہم مسلم ہیں, کوئی مسلم علمی کتابی نہیں ہے. وہ ایک شعر تھا, ایک رجز تھا جس کا اظہار تھا کہ ہم علم اور کتاب کی بنیاد کے اوپر اسلام کو فالو کرتے ہیں, کسی فرقے کا نام نہیں تھا. اب ان کو بھی چاہیے یہ کہ وابی فرقے پہ لعنت. بریلوی دیوبندی تو پہلے ہی بھیجتے ہیں وابی فرقے کے اوپر لعنت. اہل حدیثوں کا کام ہے یہ کہ وابی فرقے پہ لعنت. اگر تم وابی نہیں ہو تو لعنت بھیجو, اور اب تو ویسے ہی بھیجو, کیونکہ میں نے ثابت کر دیا کہ بریلوی دیوبندی وابی ہے, کیونکہ عبد الوہاب صوفی تھا. یہ ان کا بیٹا تھا جو موحد ہوا, محمد بن عبد الوہاب. اس نے امام ابن تیمیہ کی کتابیں پڑھی, پھر اس نے خود بھی ریسرچ کی, اللہ نے ان کو توفیق دی, پھر لمبی عمر دی. آلموسٹ 90 سال کی عمر میں فوت ہوئے ہیں. یہ کوئی 1789 میں فوت ہوئے, یعنی یہ جب فرینچ ریولوشن آئی تھی اس کے قریب قریب یہ فوت ہوئے تھے. اور پیرلل میں ادھر اللہ تعالیٰ نے شاہ ولی اللہ دہلوی کو ہدایت دے دی, یہ بھی صوفی اور حنفی تھے, پھر اللہ نے انہیں ہدایت دی. تو یہ دو مجدد ایک وقت میں آئے, عرب میں محمد بن عبد الوہاب صاحب, اور یہاں عجم میں شاہ ولی اللہ دہلوی. انہوں نے قرآن کا ترجمہ کر دیا فارسی میں, اور یہ بہاریں ساری آپ کو توحید کی جو نظر آ رہی ہیں اس میں اولین کریڈٹ جو ہے وہ شاہ ولی اللہ دہلوی کا ہے کہ انہوں نے قرآن کا ترجمہ کیا فارسی میں, عام بندوں کو پتہ چلا کہ کیا لکھا ہوا ہے قرآن میں, ورنہ اس سے پہلے قرآن صرف مردے بخشوانے کے لیے تھا. آج ذرا امیجن کریں قرآن کا ترجمہ نہ ہو تو میں عام بندوں کو جتنا مرضی کہتا ہوں کہ اس آیت میں یہ لکھا ہے, وہ کہیں گے جی کتنے لکھے ہے,
ہمارے مولوی تو ایاک نعبد و ایاک نستعین میں سے یا علی مدد یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد ثابت کر دیتے ہیں. اب تو اللہ کا شکر ہے, میں یہ کریڈٹ دیتا ہوں عمران خان صاحب کو, خواہ ان کا اپنا عمل تھا یا نہیں تھا, وہ اپنی بیگم کی وجہ سے جا کے پاک پتن میں گر گئے سجدے کی حالت میں. اور پچھلے دنوں ہمارے جو ممدوح ہیں نعیم بخاری صاحب, انہوں نے بھی بڑے اچھے طریقے سے کہا کہ سجدہ ایک ہی ذات کو ہے, یہ زیبا نہیں تھا کہ وہی حرکت کرتے اپنی بیوی کے پیچھے لگ کے. لیکن یہ کریڈٹ ہے ان کا کہ انہوں نے ہر جلسے میں ایاک نعبد و ایاک نستعین اس کو اتنا عام کیا کہ یہ مسلمانوں کا بنیادی عقیدہ ہے. یہ کم از کم پاکستانیوں کو راستے انہوں نے کروا دیا. اللہ کرے کہ وہ خود بھی, ان کی بیگم صاحبہ بھی اس کے اوپر عمل کریں اور آندہ یہ بابوں سے بچ کریں. ویسے بھی دیکھ لیں بابے کوئی کام نہیں آئے. ہاں, بابوں کے ماننے والی بھی اندر بیٹھی ہوئی ہے اور جس کو گرایا تھا وہ بھی اندر بیٹھا. بابے کوئی ہوتے تو کام آ جاتے ہیں نا ان کے. تو اللہ کے بندے اس طرح کوئی نہیں ہوتا, دنیا بقدر ایفرٹ ہے. تو بات شروع ہوئی تھی ارشاد بھٹی صاحب کی وہ اس سے کہ یہ وہابی آپ نے پوچھا, تو میں اہل حدیث کو 24 کیرٹ سونا مانتا ہوں منج کے طور پہ, لیکن جو انہوں نے اس منج کے ساتھ خود بغاوت کی کہ جب باری آئی اہل بیت کے دفاع کرنے کی تو یہ بنو امیہ کے جا کے خدمت گزار بن گئے اور ظالمین کے ساتھ کھڑے ہو گئے. یزید کو رحمت اللہ علیہ کہنا شروع کر دیا, مولا علی کے مقابلے پہ اپنے ماموں کو بڑھانا شروع کر دیا. یہاں انہوں نے مار کھائی ہے. تو دیکھیں ذلیل ہوئے ہیں. یہ بات یاد رکھے گا, اہل بیت سے جس نے بھی ٹکر لی ہے نا وہ ذلیل ہوا ہے, آج تک ذلیل ہو رہا ہے. جو گالیاں پڑ رہی ہیں نا یزید کو یا اس کے خاندان کو, تو وہ ان کے اپنے کرتوت ہیں. ہم قائل نہیں کہ گالی دی جائے, لیکن انہیں کنڈیم ضرور کریں. اہل بیت سے ٹکر لی, وقتی طور پہ وہ جنگ جیت گئے دنیاوی اسباب میں بنو امیہ کے لوگ, لیکن نام تو حسین کا زندہ ہے, نام تو علی کا زندہ ہے. اور علی کا نام تو ایسا زندہ ہے کہ ساری حکومتیں علی کے خلاف ہوں, ممبروں پر سب و شتم ہوتا ہو, اس کے باوجود امام بخاری امام مسلم جو ہیں وہ حضرت علی کی شان میں حدیثیں بیان کر جائیں. اور سب سے بڑا جو سنیوں کا امام جو خود بنو امیہ کا دفاع بھی بعض اوقات کر جاتا تھا سنیت کے ڈر کی وجہ سے کہہ لیں یا سنیت کے دفاع کے لیے, احمد بن حنبل, لیکن وہ بھی بات کہنے پہ مجبور ہوا. المستدرک الحاکم میں امام حاکم نے صحیح سند سے احمد بن حنبل کا قول نقل کیا کہ ہمیں یہ بات کہنے میں کوئی عار نہیں کہ رسول اللہ کے ذخیرے احادیث میں دنیا میں جتنی بھی حدیثیں موجود ہیں, سب سے زیادہ حدیثیں اگر کسی صحابی کی شان میں ہے تو وہ مولا علی ہیں. یہ اللہ نے احمد بن حنبل سے نکلوایا. اور بھی انہوں نے کافی ساری باتیں اہل بیت کے دفاع میں کہیں جو میں نے اپنے کربلا والے ریسرچ پیپر میں ڈالی ہوئی ہیں. تو یہ چیز دیکھنے کی ضرورت تھی. تو یہ منج تو درست ہے, یہ بغاوت کر رہے ہیں. اور میں نے دیکھیں آج سے کم 12-13 سال پہلے کہا تھا کہ جو اصلی اہل حدیث ہوگا وہ اس پلیٹ فارم سے جڑ جائے گا. اور جو یہ ملمہ کاری والے اہل حدیث بنے ہوئے نا, صرف مطلب کی رفع الیدین کی حدیثیں لینے والے, باقی حدیثیں چھوڑنے والے, وہ سب سے بڑے ہمارے دشمن بنیں گے. اور اللہ کا شکر ہے یہ پیش گوئی میری درست ثابت ہوئی کہ صرف مولوی دشمن بنے, عوام الناس اہل حدیث کو چھوڑ کے اس پلیٹ فارم سے اٹیچ ہو گئی. ہمارے دعوت کو سب سے زیادہ جس نے فائدہ پہنچایا وہ اہل حدیث کی عوام ہے. اس کے بعد بریلویوں کا نمبر ہے. اس اعتبار سے بعض اعتبار سے بریلوی پہلے نمبر کے اوپر ہیں کہ وہ شروع میں جب میں نے دعوت شروع کی تو میرے بریلوی دوست تھے جنہوں نے سب سے پہلے اس منہج کو قبول کیا. بعد میں اہل حدیث بھی شامل ہوئے, انہوں نے اپنے فرقے سے اعلان بغاوت کر دیا. آج جہلم میں کوئی 30-40 کے قریب مساجد ہیں اگر پورے ضلع جہلم کی دیکھی جائے اہل حدیث کی. آج سے 10-15 سال پہلے 1-2 نمازی ہوتے تھے, بعض اوقات تو امام اکیلا نماز پڑھتا تھا. آج ماشاءاللہ اہل حدیث کی مساجد میں بعض مساجد کے اندر ایک صف, بعض میں 2, اور جمعے میں تو باہر تک صفیں بچھی ہوتی ہیں. یہ میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے. اور میں کہیں جمعہ پڑھنے کے لیے چلا جاؤں تو آپ دیکھیں لوگ کس طرح لائن لگا کے کھڑے ہو جاتے ہیں صرف ہاتھ ملانے کے لیے, حالانکہ میں پورا کیموفلیج کر کے جاتا ہوں کہ مجھے کوئی نہ دیکھے, کیونکہ پھر ظاہر ہے مجھے بھی پھر تکلیف ہوتی ہے کہ کچھ لوگ کھڑے ہوئے ہیں پھر اپنے بچوں کو لے کے کہ علی بھائی سے مسافہ کروانا ہے, تو میں پھر اینڈ ٹائم پہ پہنچتا ہوں 2 فرض پڑھ کے تو نکل جاتا ہوں. لیکن میں ان کی آنکھوں میں محبت اور دور سے جو مجھے اشارے کر رہے ہوتے ہیں, یہ وہ مسجدیں تھی کہ جہاں نمازی نہیں ہوتا تھا, آج سینکڑوں نمازی پڑھتے ہیں, سارے اسٹوڈنٹس ہیں. سب سے پہلے اہل حدیث کا کام تھا. ارشاد بھٹی صاحب نے بھی اس پوڈ کاسٹ میں کہا کہ یار آپ کا کام تھا کہ آپ انجینئر صاحب میں اور آپ میں تو 95% چیزیں مشترکہ تھی, اور آپ نے دشمنی یہ نبھائی ہے اور نجی محفلوں میں مانتے کہتے نہیں وہ یہ کرنا چھوڑ دے. کل تک تو تم کہتے تھے کہ توحید مین مسئلہ ہے. جو لوگ بابوں کے پجاری ہیں, جو قبر پرست ہیں, جو قبروں سے فیض لینے کے قائل ہیں, جو رسول اللہ کے مقابلے پہ ایک امتی کو اپنا امام مانے ہوئے ہیں, ان کے ساتھ تم پینگے بڑھا رہے ہو صرف اس لیے کہ وہ تمہارے ماموں کی تعریف کرتے ہیں. تو تم نے اپنے ماموں کا کلمہ پڑھا ہوا ہے. مجھے اگر اللہ سے خوف نہ آتا ہو, جس طرح میں بریلویوں کو چشتی رسول اللہ پارٹی کہتا ہوں نا, اور دیوبندیوں کو تھانوی رسول اللہ پارٹی, تو میں معاویہ رسول اللہ پارٹی کہتا. صرف اللہ سے خوف آتا ہے.
ایک ماموں کے پیچھے تم لوگوں نے اپنے آپ کو ذلیل کروایا. مجھے تو کوئی نقصان نہیں ہے, میں نے بتایا کہ اہل حدیث فرقہ گیا, ان کی پبلک ان کے گھاٹے فٹ ہو گئی ہے. تمہاری مسجدوں میں میجارٹی ہمارے اسٹوڈنٹس نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں, تم لوگوں کی کیا اوقات ہے؟ ابھی یہ جلسہ انہوں نے کیا جی 2.5 کروڑ ہے, ہم پتہ نہیں کتنے 2.5 کروڑ ہو یار, اللہ کے بندے ہو تسی, کس زام کے اندر ہے. اور ابھی دیکھیں اس ویک میں انہوں نے پریس کانفرنس کی, ان کی 24 مسجدیں لاہور میں سیل کر دی ہیں گورنمنٹ نے اہل حدیثوں کی, اور وہ جینون کی ہوئی ہیں ایک ٹیکنیکل ریزن کی وجہ سے. دوسری طرف بریلوی کہہ رہے ہیں کہ یہ مسجدیں ہمیں دیں, انہوں نے لدہ سے اپنا پریس کانفرنس کی ہے. بزدلی کا حال یہ ہے, یہ گلے پھاڑنے والے مجھے قادیانیوں کا ایجنٹ کہتے تھے, میرا نام لے کے مجھے دھمکیاں لگاتے تھے, ذلیل ہوئے. جنہوں نے ان کی مسجدیں ہتھیا لی ہیں ان کا نام بھی نہیں لے رہے. ایک مکتبہ فکر, اس کی ایک جماعت, اور سیدھی طرح کو ٹی ایل پی تھن سکے تو ہٹا کے, جنہوں نے مسجدیں چھین لی ان کا نام بھی نہیں لے رہے. اور جو تمہیں حافظہ اللہ کہے, تمہاری مسجدوں میں چندے دے, اہل حدیث کے منج کو 24 کیرٹ سونا کہے, فرقہ اہل حدیث کو نہیں, وہ بنو امیہ کا خدمت گزار ہے. منج اہل حدیث جو اہل سنت کا منج ہے, جو اصحاب الحدیث کا منج ہے, جو قرآن و سنت اور اہل بیت کا منج ہے, اس کے ساتھ اتنی دشمنی کہ اس کا نام لے کے کبھی جہنمی, کبھی قادیانی, کبھی یہود و نصارہ کا ایجنٹ تجھے سڑکوں پہ گھسیٹیں گے. اور جرت ان کی دیکھ لو, ٹی ایل پی کا نام بھی نہیں لے سک رہے, سعد رضوی کا نام نہیں, ایک جماعت, ان کا امیر, ایک جماعت والوں نے دعویٰ بولا, ہم نے ایف آئی آر کٹوائی, ہمارے بندے پکڑ کے لے گئے, اس جماعت نے قبضہ کر لیا. سلام ہے جی بریلویوں کو, وہ پریس کانفرنس میں بیٹھے, سیدھا انہوں نے ان کے نام لیا ہے. ابتسام لائی ظہیر, تو کس منہ سے جاتی عمرہ میں جا کے دھرنا دے گا؟ تم لوگوں کا تو بڑا ساجد میر جو ہے وہ پچھلے 35 سال سے سینیٹر ہے. بریلویوں نے نام بھی لیا اور ان کو گھر تک پہنچا دیا. تم لوگوں کی توحید کہاں گئی بزدلو؟ بہادر تو پھر بریلوی نکلے. ان لوگوں کی حالت دیکھیں. اب یہ مسکین سی شکلیں بنا کے, کل بھی انہوں نے پبلک پروٹیسٹ کیا جی ہماری مسجد میں, واپس تو ان کو نہیں لبڑیاں, جھگڑا ہونا ہے, یہ منو پتا ہے, کیونکہ وہ قانون ہی ایسا بنا ہوا ہے اس کے تحت وہ بریلویوں کو ملیں گی. ضیاء الحق کے دور میں یہ قانون پاس ہوا تھا کہ جس علاقے میں جس کی میجورٹی ہے مسجد اس کو ملے گی. اگر کوئی ہاؤسنگ کالونی بنے گی نا تو ریفرینڈم ہوگا, جن کی, اب بریلوی تو ہے ہی اتنے زیادہ, تسی تے آٹے نمک ہو, تو انو کون پوچھتا ہے؟ میجورٹی تو ان لوگوں کی ہے, آج بھی ریفرینڈم ہو تو مسجد ان کو مل جانی ہے. پھر یہ کیا کریں گے؟ تو پھر کچھ دو والا معاملہ ہوگا. پھر وہ کہہ رہے ہیں جی ہم پہ الزام لگایا ہے ڈی آئی جی نے لاہور کے کہ یہ ہمیں قادیانی کہتا ہے. بالکل صحیح ہے, تم کہتے ہو اسے قادیانی. تم نے میرے خلاف جو ویڈیوز بنائی تھی نا, اس میں تم نے کہا ہے کہ پولیس کے ادارے میں, ایجنسیز میں قادیانی ہیں جو انجینئر کو سپورٹ کر رہے ہیں. اور ان دنوں انہوں نے دھرنا دے کر زبردستی میرے خلاف ایف آئی آر کٹوائی تھی ڈی آئی جی کے آفس کے باہر. وہ ایف آئی آر پھر چلی گئی سائبر کرائم میں اور فارغ ہوئی. لیکن اس وقت انہوں نے گن پوائنٹ کے اوپر سمجھ لے ایک طرح سے ایف آئی آر کٹوائی تھی. جب بعد میں فارغ ہوئی تو اس نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ جی یہ لوگ جو ہے نا وہ انجینئر سے ملے ہوئے ہیں, اور کہا یہ قادیانی ہیں جو اداروں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور انجینئر کو سپورٹ کر رہے ہیں. اب وہ جو ڈی آئی جی تھا وہ قادیانی نہیں تھا, وہ بریلوی سی. انہیں دا مانڈو لا چھڑیا, انہیں کیا تم انہوں قادیانی کیا تاکہ پھر تیرے میں کیا کرنا. تو دیکھو یہ ہے واللہ خیر الماکرین ومکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین. جس طرح اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی امپائر کھڑے ہونے سے پہلے رومنز اور پرشینز کی ایسی لڑائی کروا دی تھی, ایگزیکٹ اس دن رومن امپائر دوبارہ غالب آئی تھی جس دن غزوہ بدر ہوا تھا پرشین امپائر پہ. اس سے پہلے پرشین امپائر جو ہے وہ ان پہ غالب آ چکی تھی. آپس میں لڑ کے اتنے کمزور ہو گئے تھے کہ جب مسلم امپائر کھڑی ہونے کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو آپس میں لڑا کے اتنا کمزور کر دیا تھا کہ مسلمانوں نے یرموک میں رومن امپائر کو اور قادسیہ میں پرشین امپائر کو ڈھیر کر دیا. تو آج دیکھیں انہوں نے چال میرے خلاف چلی تھی, قادیانی کہہ کے پولیس کے آفیسرز کو انہاں پکڑ کے انہاں مانڈو لاچا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے پتر قادیانی کیا ان قانون دے تحت آؤ نہ, تواڈے کول مسیتیاں کتھوں آئیاں نے, اتنے تے بادی نہیں ہے, بادی تے بریلویاں دی ہے, یعنی کہ ان کی یہ ہوتا ہے. تو میں کہہ رہا تھا شکر ہے مولویوں کو کوئی ہڈی مل گئی ہے, آپس ہی لڑتے رہن, میرے تو ٹلے رہن. جاؤ غزہ دے نا دے ہوتے آرام دے چندے کٹھے کرو, آپے کھاؤ, ساتھیاں نو کھلاؤ, میری جان چھوڑ کے رکھو, منو چپ کر کے کام کرن دیو. ہن مسیتیوں تے بھی لڑتے رہو تسی, لیکن جرت دیکھ لو نام نہیں لے رہے. میرے لیے کیسے نام لینے کے لیے شیر ہوتے ہیں. تو میں آپ کو کلیئر کٹ بتا دوں کہ اہل حدیث نے جو گڑھا میرے لیے کھودنے کی کوشش کی تھی نا, اس میں نہ صرف یہ گرے ہیں بلکہ اوپر مٹی بھی ڈال گئی ہے اور کتبہ بھی لگ گیا, اور اس پہ لکھا ہوا ہے 2812 صحیح بخاری, تقتلہ الفئۃ الباغیہ یدعوہم الی اللہ
وَيَدْعُونَهُ إِلَى النَّارِ. افسوس اے عمار، تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی، تو انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا، وہ جماعت تجھے جہنم کی طرف بلا رہی ہوگی. معاذ اللہ. ہاں، انہوں یہ نہیں پتا کہ معاذ اللہ ہوتا ہے یا معاذ اللہ ہوتا ہے. تو یہ ساری باتوں کے جواب میں نے دیے ہوئے ہیں. تو ابتسام کی بھی انشاءاللہ باری آئے گی اس کی پوڈ کاسٹ کی. رہے حنیف قریشی صاحب، تو وہ تو بھگوڑے ہوئے ہیں، انہوں نے تو صرف اس دن تقریر کی تھی، سوال تو ابھی باقی ہیں. اسی لیے بھٹی صاحب کی نئی ویڈیو آئی ہے، انہوں نے کہا کہ ابھی انہوں نے مجھے انٹرویو دینا ہے پوڈ کاسٹ، جو انہوں نے سوالوں کے جواب دینے ہیں، اور 18 سوال نے. اور وہ سوال پہلا ہے کہ تھانوی رسول اللہ کے بارے تو کیا خیال ہے. ہاں، چشتی رسول اللہ دے اے مفتی حنیف قریشی کہتے کتاباں بدل گیا نے، ایک کبھی تھانوی رسول اللہ بھی بدل گیا. ہائے ہائے کتنا مزہ ہے. اور اگر یہ بدلا ہوا نہ مانے، اس کو کفر کہہ دے، پھر جو بندی تو چمر کاٹ دیں گے اور کہیں گے چشتی رسول اللہ بھی کوئی نہیں بدلیا. اور مفتی طارق مسعود صاحب نے کہہ دیا کوئی نہیں بدلا ہوا، انہوں نے غلط کیا، ایسا کروانا نہیں چاہیے تھا، لیکن ان کو معاف کر دیا جائے. واہ جی واہ، اپنی ماری آئے تو گستاخیاں بھی معاف. ٹھیک ہے، باندری دے پیر سڑتے ہیں تو اپنے بچے تھلے دیں. یہ باندریاں ایسا نے کہ اپنے آپ کو بچا لینی، اپنے بچوں بھی بچا لینی نے. ہاں دیکھیں، جب طارق مسعود صاحب سے مس ہینڈلنگ ہوئی، معافی انہوں نے مانگ لی. سب سے پہلے میں نے ویڈیو ان کے حق میں جا کے کامنٹس بھی کیے، ریکارڈ کرائی. 1 بلین کے قریب وہ لوگ ویڈیو دیکھ چکے ہیں. میں نے کوئی بدلہ نہیں اتارا، میں نے کہا توبہ کر لی، ختم. اور ان کے مولوی کیا کہہ رہے تھے؟ کوئی تو کہہ رہے تھے کہ گستاخی ہوئی نہیں ہے، کوئی کہہ رہے تھے توبہ تو قبول ہے. اچھا جی، سلمان تاثیر کی توبہ قبول نہیں ہے، اور کسی بندے کی توبہ قبول نہیں ہے، مولویوں کی توبہ قبول ہے. ابھی پچھلے دنوں آپ دیکھیں، وہ مفتی جو مینگل صاحب ہیں، انہوں نے سیدنا عثمان کے لیے اتنی بےہودہ اور گستاخانہ تمثیل بیان کی، اور کہا کہ یہ جو ہمارا بلوچستان کا وزیر اعلیٰ ہے نا، یہ بھی محصور ہوا ہے، بندہ ڈرتا ہے لوگوں سے حضرت عثمان کی طرح. اور ایک ہی جملے میں انہوں نے بولا ہے کہ باہر نکلوں گا تو عورتیں جوتیاں ماریں گی مجھے، ڈر کے تو بیٹھا ہوا ہے ادھر. آج میں نے بیان میں کہا کہ ہمارے بلوچستان کے وزیر اعلیٰ اتنا دلیر ہے کہ غریب محصور ہے، بند ہے حضرت عثمان کی طرح، اور خطرہ ہے کہ باہر نکلوں گا تو عورتیں جوتے ماریں گے. اور بیوقوفی دیکھیں، یہ وہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے فون پہ واٹس ایپ پہ بات کر رہے ہیں، دوسری طرف سے فضل الرحمان صاحب کی بات آ رہی ہے، وہ بھی ہنس رہے ہیں اس کے اوپر. مولانا فضل الرحمان صاحب آپ بھی اس پہ شامل ہیں، آپ ہنسے ہوئے ہیں، صرف یہ مینگل صاحب نہیں ہے، آپ بھی شامل ہیں. اور وہ بیوقوف جو شاگرد ہے وہ اس کی ویڈیو بنا کے اس نے چڑھا دی ہے. اگر وہ بند کمرے میں ہوا ہوتا کسی کو پتہ ہی نہیں چلنا تھا. اب چڑھ گئی تو کچھ لشکر جنگوی کے جو لوگ تھے یا سپاہی صحابہ کے، جو آج کل اہل سنت والجماعت کے نام سے ہیں، وہ باہر نکلے. انہوں نے کہا کہ جی آپ اس پہ توبہ کریں. توبہ کیوں کریں جی؟ صحابہ کی گستاخی والا 10 سال کی قید والا اس کے اوپر لگاؤ نا، جرم کیا ہے نا، توبہ کیوں؟ کوئی اور کرے تو اس کی توبہ قبول نہیں ہے، اپنی باری ہے تو توبہ کرے. انہوں نے توبہ نہیں کی، انہوں نے آگے کہا کہ جڑا ہے نا جنا آ کے میرا مناظرہ کر لوے. میں کوئی ایسی غلط گل نہیں کی تھی، میں نے تو صرف محصور ہونے میں نا ایگزامپل دی تھی. یہ جو عورتوں کے جوتیاں مارنے والی بات ہے، یہ تو میں نے اس وزیر اعلیٰ کے لیے کی ہے، حضرت عثمان کے لیے نہیں کی. تم نے ایک ہی گو میں بات کی ہے، ٹھیک ہے. اس غلیظ انداز کے اندر تم نے جو گفتگو کی، یہ گفتگو اگر کسی اور فرقے والے نے کی ہوتی یا میں نے کی ہوتی تو آج تم نے پورا ملک بند کیا ہوتا. اور پھر کئی مولوی دفاع میں نکل آئے ہیں جو بندی، انہوں نے کہا نہیں جی اس طرح تو مثالیں دینے سے کچھ نہیں ہوتا. حالانکہ اس نے مثال خود دی تھی. اس نے یہ نہیں کہا کہ کافر کہتے تھے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ ڈرتے تھے اس طرح، یا یہودی کہتے تھے ڈرتے تھے، وہ تو بکواسیات کر سکتے تھے. اس نے اپنے ریفرنس سے کہا کہ جس طرح حضرت عثمان معصور ہوئے ہوئے تھے نا، اس طرح یہ وزیر اعلیٰ بھی معصور ہے کہ باہر نکلے گا تو عورتیں اسے جوتیاں ماریں گی. استغفر اللہ توب الیہ. اب وہ کہہ رہے ہیں منازعہ کر لو. اور وہ جو کراچی کے امیر ہیں ان کے، اورنگزیب فاروقی صاحب، وہ اسٹوڈنٹ ہے مینگل کا. میں فاروقی صاحب سے پوچھوں گا اب صحابہ کی محبت عشق کہاں گیا؟ سیدنا عثمان کی عصمت اور عفت کی حفاظت آپ نے صرف اس وقت کرنی ہے جب کوئی شیعہ بھونکے، غالی رافضی بولے. اگر تمہارا اپنا استاد صرف اس لیے کہ وہ دیوبندی ہے، تمہارا استاد ہے، اور وہ معافی بھی نہیں مانگ رہا، وہ تعویل کر رہا ہے، اور تعویل بھی ایسے عجیب انداز میں کر رہا ہے کہ جو تعویل قبول نہیں، وہ سیدھی طریقے سے کہتے ہیں غلطی ہوگی. دوسری طرف بریلوی علماء کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ہمارے ساتھ مناظرہ کر لو. وہ علیحدہ سے ولاگ چڑھا رہے ہیں، ان کو بھی موقع مل گیا ہے ان کو نیچے لگانے کا، حالانکہ ان کے اپنے بابوں نے بھی بڑی گستاخیاں کی ہوئی ہیں. تو یہ میں آپ کو بتاؤں، گستاخی کی بات کرنا، یہ کہنا کہ جی فلاں گستاخ رسول ہو گیا، فلاں گستاخ صحابہ ہو گیا، فلاں گستاخ اہل بیت ہو گیا، یہ صرف فلاں کے لیے ہوتا ہے. اپنے جب ان کے کرتے ہیں ان کے دفاع کے لیے باہر نکلتے ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب کا کام نہیں تھا کہ باہر نکلتے ابھی ایک شٹ اپ کال دے دیتے نا مینگل کو، ادھر اس نے ختم ہو جانا تھا. ظاہر ہے کہ اس نے بھی تو بیعت کی ہوئی ہے نا ان کے ہاتھ کے اوپر. پولیٹیکل لیڈر تو مولانا فضل الرحمان صاحب کو مانتا ہے نا مینگل بھی.
وہ کہتے ہیں جی استاذ العلماء ہے. ابھی تو میں اس کے وہ جو گندے اور غلیظ لطیفے جو یہ اسٹوڈنٹس کو سناتا ہے وہ بھی آپ نے یوٹیوب کے اوپر دیکھے ہیں جس قسم کے لطیفے ہیں, اور سامنے قرآن رکھا ہوا ہے, بخاری شریف رکھی ہوئی ہے, اور ایسے ایسے بےہودہ لطیفے یہ سناتا ہے. تو ایسے بےہودہ لطیفے سنانے والی زبان سے صحابہ اور اہل بیت کی گستاخیاں نکل سکتی ہیں. معافی مانگ لو, اس میں کیا حرج ہے؟ الٹا کہہ رہا ہے مناظرہ کر لو. اور دیکھیں جو ان کے فرنٹ مین ہیں انہوں نے باقاعدہ ولاگ بنا دیے ہیں کہ جی کوئی گستاخی نہیں ہوئی, اور دیکھیں ہمارے مینگل صاحب نے چیلنج کر دیا کہ جس نے مناظرہ کرنا ہے کر لو. اچھا جی تو اڈا کرے تے وہ چیلنج آئے, کوئی اور کرے تو انہوں کہتے ہیں گستاخ ہے توبہ کیوں نہیں کر رہا. اور توبہ بھی صرف مولوی سے کرواتے ہیں, مجھا دیا پیڑا ہوندیاں نے نا. مفتی حنیف قریشی نے کہا کہ اگر مفتی طارق مسعود صاحب نے توبہ کر لی ہے تو ٹھیک ہے, کیوں کہ کل کو اگر ہمارا کو کام ڈالے گا تو وہ بھی ہمارے ساتھ کھڑے ہوں. کوئی اور توبہ کرے تو کہتے ہیں گستاخی رسول کی توبہ ہی نہیں. ابتسام لائی زید کتنا خطرناک کھیل کھیل رہا ہے, کہہ رہا ہے مجھے انجینئر کے اوپر یہ اعتراض ہے, یہ 295B کے اندر توبہ کی شک ڈلوانا چاہتا ہے, حالانکہ گستاخی رسول کی تو توبہ ہی نہیں, اسے قتل ہی ہونا چاہیے. ابتسام پورا تیرا فرقہ قتل ہوتا ہے, اعلیٰ حضرت دے نزدیک تسی مرتد واجب القتل ہو سارے وابی, احکام شریعت میں انہوں نے لکھا ہے. اور یہود و نصارہ سے تم لوگ بدتر ہو ان کے نزدیک, قادیانیوں کے برابر ہو. بلکہ اعلیٰ حضرت نے تو فتاوی رضویہ میں لکھا کہ شیعہ کو وہابیوں سے زیادہ گمراہ کہنا شیعہ پہ ظلم کرنا ہے, کیونکہ شیعہ تو صرف صحابہ کے گستاخ ہیں, وہابی تو اللہ اور اس کے رسول کے گستاخ ہیں, اس لیے وہابی جو ہیں یہ بڑے مجرم ہیں شیعہ سے. یہ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے. لو سامو ایک تسبیح میں پڑھوئے ہوئے ہیں, وڈ کے پرے ماری میرے بابا جی نے. کیا شان ہے میری بابا جی دی, اج بھی میرے بابا جی دی کیا بات ہے. انہوں دا کلپ چل رہا ہے, چھڑ دے وہابیہ دی ذات دا کہ احترام, یہ تو سوراں دے سور نے. یہ بھی بٹی صاحب نے ان سے پوچھا ہے کہ تانوں سوراں دے سور کہہ کے گئے نے. ابھی بٹی صاحب تو پنجابی جانتے ہیں نا, وہ اس کی تشریح بھی کریں سامنے بیٹھ کے, پھر مزہ آتا کہ جس طرح سور نجس ہے نا, اس طرح مخلوق میں سوروں میں بھی اگر کوئی سور ہے تو وہ وہابی ہے. اتنی گہری بات کی ہے بابا جی نے. کہنا انہاں بڑے تے اخلاص منگو تو بڑے بڑے لوگ ہم گداواں نو خیر پا ہی دیں گے. چلو جی چلیے او بھابیاں دی اذان اے تے کڑا دے اے تے سور دے سور چلو. اور جو ساتھ چھوٹا بابا بیٹھا تھا نا, اس نے اس سے بھی بڑی گالی نکال لی ہے. ہاں وہ چھپ گئی جب بابا جی نے, ظاہر ہے چیلے تو اس سے بھی آگے جاتے ہیں نا. وہ جو ساتھ پترا سا بابا بیٹھا نا, اس نے کیا کھوتی فلانے دیو, یہ فلانے میں نے وہ ڈیش ڈیش کر دیا. انہوں نے کہا جو تو وڈے ساڈے گالاں پہ کٹتے ہیں کہ جی سوراں دے سور, تو میں بھی کہہ دیا کہ جو پنجابی لی انہیں گال کڈی کھوتی ڈیش ڈیش دیو. ہاں اے انہیں گال کڈی ہے, وہ اس کو آپ غور سے سنیں نا تو جیسے یہ مکمل ہوتا ہے نا, اس کے ساتھ ہلکی سی وہ آواز بھی آتی ہے. وہ تو اللہ بھلا کرے, ہمارے جو ایڈیٹر ہیں نا وہ فرحان آفتاب بھائی, انہوں نے مجھے بتایا کہ اگلی گال تیز تو بھی خطرناک ہے. میں نے کہا یار اتنی دفعہ کلپ سنا ہے, میرا تو اس طرف دھیان ہی نہیں گیا. واقعی وہ ہے اس میں آگے چھوٹی سی گال, اس میں بڑی معرفت کی باتیں. اچھا ان کا جی میں نے ان کی زندگی میں پروٹیسٹ کیا تھا. وہ بھٹی صاحب کہہ رہے تھے کہ یار وہ تمہیں سور کہیں, اور انجینئر صاحب اہل حدیث کی تعریف کریں وہ مردود ہیں, اور یہ کہتے ہیں وہ انجینئر ہیبیچول ہے, اور وہ خادم رضوی صاحب نے ایک بار ہی سور کہنا چاہیے, تو تسی سور ہو گئے. پیچھے ان کے گل رہ گئی تو انہوں اسلام تو ہی باہر کاٹ دیتا اعلیٰ حضرت نے اور ان کے ماننے والوں نے, پیچھے کیا رہ گیا. تو اصل میں جس طرح بنو اسرائیل کو بچڑے کی محبت پلا دی گئی تھی, اس طرح ان بنو امیہ کے خدمت گزاروں کو بنو امیہ کی محبت پلا دی گئی ہے. اور بنو امیہ سے مراد نعوذ باللہ میں سیدنا عثمان یا سیدہ ام حبیبہ کو نہیں کہہ رہا, ظاہر ہے ان کا تو ہم احترام کرتے ہیں. ام حبیبہ تو وہ ہیں جنہوں نے تمہارے ماموں اور تمہارے نانا کی ڈانٹیں کھائی ہوئی ہیں اسلام قبول کرنے پہ, اور ہجرت حبشہ کی ہوئی ہے. بعد میں تم لوگ مسلمان ہو کے تمہارے نانا اور تمہارے ماموں یہ کہیں کہ ہم رسول اللہ کے رشتہ دار ہیں, ہم اہل بیت کے ساتھ جڑ گئے ہیں. اور جب ام حبیبہ ہماری ماں نے اسلام قبول کیا تھا, سابقون الاولون میں وہ آتی ہیں, اور انہوں نے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ہجرت حبشہ کی تھی. وہ تو مردود جا کے وہاں پہ کرسچن ہو کے مر گیا نا, عبید اللہ جو تھا المستدرک للحاکم میں آتا ہے, صحابی تھا, کرسچن ہو کے مر گیا. پھر رسول اللہ نے ان کی دل جوئی کے لیے خود ان سے شادی کی ام حبیبہ سے. ام حبیبہ کے پیچھے یہ اپنے ماموں اور نانا کو چھپاتے ہیں. کہاں ام حبیبہ, کہاں سیدنا عثمان, کہاں عمر بن عبدالعزیز, اور کہاں وہ لوگ کہ جن کے پیچھے تم ان سب کو چھپا رہے ہو. اللہ سے ڈر جاؤ, ٹھیک ہے. باقی تو انشاءاللہ موقع ملا تو میں طبیعت صاف کروں گا. اب چونکہ ٹائم ہو چکا ہے, میرا حال اتنی پرچیاں شاید کور ہونی تھی, وہ اللہ کی طرف سے کیفیت طاری ہوتی ہے, تو یہ بھی کچھ ادھار بچے ہوئے تھے. تو کالی میں نے تازہ ان کی پریس کانفرنس دیکھی ہوئی تھی تو میرے دماغ میں تھی. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے کہ اللہ بعض کو بعض سے ٹکرواتا ہے
جس طرح ہٹلر اور گریٹ برٹن آپس میں ٹکرائے, اگرچہ ہٹلر ہار گیا لیکن گریٹ برٹن کو اتنا کمزور کر گیا کہ ان کو مجبوراً ہمیں آزادی دینی پڑ گئی, کیونکہ وہ اپنی کمزور معیشت کے ساتھ سب کانٹیننٹ کو ساتھ لے کے نہیں چل سکتے تھے. ہمیں بھی فائدہ ہو گیا جو سورۃ الحج میں آیا کہ ہم بعض سے اگر نہ ٹکرواتے تو اس پلانٹ ارتھ پہ کوئی خانقاہ, کوئی کلیسا, کوئی گرجا, کوئی مسجد سلامت نہ رہتی. یہ اللہ کی سنت ہے کہ جنگوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ بعض کو بعض سے ٹکرواتا ہے. یہاں پہ بھی پنجاب میں کبھی سیل مرغوں کی لڑائی ہو نا, تو جو مرغا جیت جاتا ہے نا تقریباً وہ بھی ذبح ہو جاتا ہے, کیونکہ وہ بھی اتنا زخمی ہوا ہوتا ہے کہ وہ بھی نہیں بچتا. بس یہی کچھ ہوا گریٹ برٹن اور جو ہے وہ ہٹلر کے ساتھ. تو یہاں پہ بھی یہی ہو رہا ہے کہ اب اہل حدیث اور بریلوی یہ دو ٹرلے مرغے لڑ رہے ہیں, اور اس کا الٹیمیٹلی فائدہ ہمیں ہونا ہے. اور یہ اس وجہ سے ہونا ہے کہ ان لوگوں نے یہ حرکتیں کی تھیں. یہ دونوں نے مجھے قادیانی یا قادیانی نواز کہا ان مزہ چکھو. ہاں انشاءاللہ تعالیٰ ان تسی دیکھو گے کہ نہ کوئی چشتی دجال بچے گا, نہ کوئی تھانوی دجال. اب میں معاویہ دجال اس لیے نہیں کہہ سکتا کہ حضرت معاویہ صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو میں ان کے لیے کوئی اور ٹرم بھی ڈیوائز کرتا ہوں کہ بنو امیہ کا کوئی خدمت گزار کوئی بھی نہیں بچے گا. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے اس دعوت حق کو غالب کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. یہ رسول اللہ کی ختم نبوت کی برکت سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعوت حق غالب ہونی ہے, اور ہم آپ سے عرض کرتے رہتے ہیں. ہاں عرض نہیں بلکہ ہم کہتے رہتے ہیں ڈنکے کی چوٹ پہ. عرض تو اللہ کے سامنے کریں گے, تمہارے سامنے تو ہم کہتے رہتے ہیں, کہتے رہے ہیں, کہتے رہیں گے. کیا جی میرا نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں. صلو علی محمد وآل محمد, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین, آمین.